السلام علیکم ناظرین۔ آج جو میرے یہ ولاگ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میرے جو ویڈیو ہے یہ آخر تک دیکھیں۔ آج جو میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ پاکستان کی اکانومی پر ریکارڈ کر رہا ہوں، جو معیشت ہے اس کے بارے میں کچھ خبریں بھی ہیں میرے پاس، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس پر کچھ انالیسس بھی کروں گا، یعنی تجزیہ دوں گا کہ پاکستان کی معیشت کی جو بیسک پرابلم ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے خبر تو یہ ہے کہ جو اکانومی کے بارے میں جو IMF سے ہمارے جو سٹاپ لیول مذاکرات ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور IMF جو ہے مان چکے ہیں اس کے بارے میں، اور وہ 1-2 دن میں یہ خبر آ جائے گی، 3 دن شاید، 2-3 دن میں یہ خبر آ سکتی ہے کہ سٹاپ لیول مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر سٹاپ لیول مذاکرات کے بعد وہ جاتا ہے اور جب IMF کے بورڈ کا جو میٹنگ ہوتا ہے وہاں پر وہ اس مذاکرات کو رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ منظوری دے کے پاکستان کو پیسے جاری ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے IMF کے سب سے پہلے جو ہے جو کنسرن تھی وہ آئل پرائسز پر تھی، یعنی جو تیل کی قیمت ہے وہ پاکستان آلریڈی بڑھا چکا ہے اور شاید کچھ مزید بھی بڑھانا پڑے تو وہ بھی بڑھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آئل پرائس کے علاوہ جو ہے انکم ٹیکس پر جو ہے کچھ ریزرویشن تھی کہ انکم ٹیکس جو ہے ابھی جو ریسنٹلی بجٹ آیا ہے اس میں کم ہوا ہے، اس کو ذرا سا بڑھا دے اور جرنل ٹیکس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیکس کے نظام ہے وہ تو بالکل، یعنی اس میں بھی بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں لیکن وہ بھی آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو میں یہی ایک خوشخبری دے رہا ہوں، یعنی ایک وقتی طور پر کہ پاکستان جو ہے وہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، یعنی جو کہا جا رہا تھا کہ ہمارے حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں گے، اس سے ہماری اکانومی بچ چکی ہے اور یہ خبر ہے، میں انالیسس نہیں، بالکل آپ کی ایک خبر کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ IMF تقریباً اس کے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں اور وہ 1-2-3 دن میں پریس ریلیز آ جائے گا اس کی طرف سے، اور پھر وہ جا کے IMF کے بورڈ سے منظوری لینا پڑے گی۔ یہ تو وقتی طور پر ہے۔ اس پر کچھ جو ہے اس کے بعد، یعنی جو اچھی خبریں ہیں وہ جب IMF ہمارے جو قرض ہے وہ پروگرام جب بحال کر لیتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارے ورلڈ بینک بھی ہمیں قرض دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ورلڈ بینک کے علاوہ ہمارے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ بھی دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو فرینڈ کنٹریز ہے، یعنی چائنا ہے وہ بھی دیتا ہے، UAE ہے، اور UAE کے علاوہ جو ہے سعودی عربیہ ہے جو وہ بھی ہمارے اسٹیٹ بینک کے لیے، ریزرو کے لیے کچھ نہ کچھ دے گا۔ اس سے جو سب سے بڑی بہتری ہوگی وہ ہمارے جو ابھی ڈالر اوپر جا رہا ہے وہ رک جائے گا، اور وقتی طور پر ہمارے جو ہے جو ریزرو ہے، یعنی کرنٹ جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں ریزرو ہوتا ہے وہ بڑھ جائیں گے، اور اس سے جو ہے تھوڑا سا اسٹیبلٹی بھی آتی ہے اور ہمارے جو معیشت ہے وہ تھوڑا سا گرو بھی کر لیتا ہے۔ لیکن یہ پرماننٹ علاج ہماری اکانومی کی بالکل نہیں۔ ہماری اکانومی جو ہے سب سے پہلے جو ہمارا اپنے اکانومی جو ہماری ہے اس میں اس سب کچھ کی درمیان جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنے چاہیے اور ہمارے قوم تیار رہنے چاہیے اس کے لیے۔ یہ اکثر جو مجھے لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ یعنی ایسے باتیں کر رہے ہیں شاید کوئی پارٹی سے تعلق ہو، میرا تعلق جو ہے کوئی بھی پارٹی سے نہیں، یعنی میں حقیقت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے یعنی جو ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو معیشت ہے اس ہمیشہ یہ انسٹیبلٹی میں رہتا ہے، یعنی اس کو اسٹیبلٹی، استحکام نہیں ملتا۔ وہ جو ہے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھا تو بس یہی باتیں عمران خان کر رہا تھا جو آج یہ حکومت والے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حکومت والے جو ہے وہ دوسری طرف پہ تھے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرولیم بم گرا دیا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ جو IMF کے ساتھ جو ہے اب مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے کہا رہا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے ادارے جو ہے IMF کے حوالے کیا گیا، اسٹیٹ بینک جو ہے حوالے کیا گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثالیں دیتے تھے، اور اس کے بعد اب جو یہ حکومت جو آئی ہے اور یہ عمران خان کی طرف باتیں اب وہ یہ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب دوسری طرف پر کھڑا ہو گیا اور پالیٹکس کر رہے ہیں۔
جو ہے معیشت پر بھی. تو اس سب کے لیے سب سے پہلے اسٹیبلٹی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی انتہائی بیسک پوائنٹ ہے کسی بھی معیشت کے لیے. جو ہمارے سیاسی استحکام ہے یہ سب بہت ہی ضروری ہے، اور یہ سب پوائنٹ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے پوری بڑی ادارے کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو خدارہ 5 سال کم سے کم دیتے رہے، کہ ان کے اس سے ہمارے جو سیاسی استحکام ہے اس میں تھوڑا بہتری آ جائے گی اور ہمارے معیشت میں بہتری آ جائے گی. تو سب سے نمبر 1 پرابلم جو ہے ہمارے اکانومی کی وہ عدمی استحکام ہے، انسٹیبلٹی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا برا چیز ہے ہماری اکانومی کے لیے وہ گورننس کا ایشو ہے، یعنی گورننس کے جو ہمارے حکومت کے مسئلے ہے وہ بہت بڑے مسئلے ہیں. اس میں جو ہے سب سے پہلے گردش قرضہ جو ہے ہمارے 2500 ارب سے اوپر چلا گیا، یعنی اس سال ہم تقریباً 1100 ارب لاسز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یعنی ہمیں تنخواہوں میں بھی مسئلے آ رہے ہیں، اس کے پینشن کے بہت بڑے مسئلے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی کارپوریشن ہے یعنی جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ سب تقریباً لاسز میں چل رہے ہیں، یعنی PI جو ہے وہ لاسز میں ہے. ہمارے بجلی جو ہے وہ بھی اس میں بھی ہم لاسز میں چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گیس بھی لاسز میں ہے، ریلوے بھی لاسز میں، یعنی جتنے بھی ہے اسٹیل مل تو تقریباً بند کر چکے ہیں ہم سب. تو یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑے مسئلے ہیں. یعنی دوسرے نمبر پر ہمارے گورننس ہے وہ بہت بڑے مسئلے اس میں ہے. تو اگر یہ 2 پوائنٹ ہم ٹھیک کر لیں اور اس میں وہ کام کر لیں اس دونوں پر، سب سے نمبر 1 جو ہے ہمارے سیاسی استحکام یعنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کو ٹھیک کر دے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے نمبر پر ہم گورننس جو ہے اس پر بہت بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹھیک کر دے. تو شاید ہم 1-2 دفعہ IMF کے پاس جا کر ہم اپنی اکانومی اسٹیبل کرا کے پھر ہم کو دوبارہ IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر پاکستان ایسا ہی چلتا رہا تو ابھی تقریباً میں پچھلے حساب کر رہا تھا کہ 20 سے زیادہ دفعہ ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں اور 100ویں دفعہ مزید جائیں گے. تو یہ بہت بڑی مسئلے ہے یہ ہمارے معیشت کے لیے. لیکن ان دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے بس کچھ اچھی خبر تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. اپنا بھی خیال رکھیں، اس چینل کا بھی. خدا حافظ.